بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درباری ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں خاموشی سے اپنی بہن کے سامنے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مفلوج زدہ سی بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ 2 ماہ پہلے اس کی ہم نے شادی کی تھی۔ دلہن بنی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، ابھی سے وہ فالج زدہ بستر کی ہو گئی تھی۔ بہنوئی نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تم جا کر کچھ دیر آرام کر لو، ابھی آئی ہو، اب تو یہی رہنا ہے اپنی بہن کے پاس، بعد میں بیٹھی رہنا، تمہیں بھی تھکن ہو رہی ہوگی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر بہن کے کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد بہنوئی باہر آئے اور مجھے دوسرے کمرے میں لے کے کہنے لگے، آج سے یہ کمرہ تمہارا ہے، میں نے تمہاری ضرورت کی ہر چیز یہاں رکھ دی ہے، کوشش کروں گا تمہیں یہاں رہنے میں کوئی مشکل نہ ہو، پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں اپنے بہنوئی کی مہربانی پر اس کی شکر گزار ہونے لگی۔ اپنے گھر میں بھی کبھی اتنا آرام اور عیش نہیں ملے تھے۔ ہمارا گھرانہ تو ویسے بھی مفلسی میں ڈوبا تھا۔ ابا مزدوری کرتے تھے اور دن کا بس اتنا مل جاتا کہ 3 وقت روٹی کھا لیتے، جبکہ بہنوئی کا اپنے محلے میں کریانے کا سٹور تھا اور بہت اچھی کمائی تھی، اس لیے بہن کے گھر کھانے پینے کا بھی بہت آرام تھا۔ میں سکون سے بستر میں لیٹ گئی۔ یہاں آتے ہوئے میں بہت بیزار تھی۔ میں اسی وقت کالج سے گھر آئی تھی۔ ماں نے اچانک کہا، اپنا سامان باندھ لے، کچھ دیر میں تمہارا بہنوئی تمہیں لینے آئے گا، اب سے تو اپنی بہن کے گھر رہے گی۔ ظاہر ہے یہ میرے لیے بہت عجیب سی خبر تھی۔ میں تو پریشان ہو گئی۔ ماں سے سوال کیا تو کہنے لگی، تمہیں تو اپنی بہن کی حالت کا پتہ ہے، تمہارے بہنوئی نے ہم سے رابطہ کیا کہ وہ اکیلا مرد ہے، کام پر بھی جاتا ہے، فالج زدہ بیوی کو نہیں سنبھال سکتا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم تمہاری بہن سمیرا کو گھر لے آئیں، مگر گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں، اتنی مشکلات سے تو تمہاری بہن کی شادی کی تھی، تمہیں بھی پتہ ہے، تمہیں بھی پڑھا رہے ہیں، اب اگر اسے اس حالت میں گھر لے آئیں گے تو اس کا علاج ہمارے سر آ جائے گا۔ تمہارے باپ کی مزدوری کرتے کرتے عمر گزر گئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم جا کر اپنی بہن کو سنبھالو، جب تک تمہارا نہیں رشتہ ہوتا تم وہی رہنا، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ میں حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ ہم بس 2 بہنیں تھیں، ایک کو بیاہ دیا تھا اور اب مجھے بھی اس کے گھر بھیج رہے تھے۔ میں سرکاری کالج میں پڑھ رہی تھی، وہی خرچہ بھی گھر والوں پر بھاری ہو رہا تھا۔ میرے ماں باپ کو تو ویسے بھی ہمارا اکلوتا بھائی پیارا تھا، اس لیے میری بہن کو اس کم صورت مرد کے ساتھ رخصت کر دیا گیا، اور آج وہ بیمار ہوئی تو اسے گھر لانے کو بھی تیار نہیں تھی۔ میں بددل ہو گئی تھی۔ پہلے تو دل چاہا خود غرض بن جاؤں اور ماں کو صاف انکار کر دوں، مگر پھر بہن کا سوچ کر خاموشی سے بہنوئی کے ساتھ چلی آئی۔ بہن کی حالت دیکھ کر مجھے دلی صدمہ پہنچا تھا۔ وہ بمشکل 20 برس کی جوان لڑکی تھی۔ ہم دونوں بہنوں کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں تھی۔ شادی کے بعد میری بہن کا رنگ روپ بدل گیا تھا، مگر اب اس کے حسن کو زنگ لگ چکا تھا۔ وہ بستر پر پڑی تھی، اس کی ایک پوری سائیڈ مفلوج ہو چکی تھی اور وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ میرے دل میں جو بیزاری تھی وہ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر ختم ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ جب تک زندگی تھی میں اپنی بہن کا خیال رکھوں گی اور اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گی۔ بہنوئی کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ بظاہر تو گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر میں نے چند دنوں میں ہی اپنے بہنوئی کی بیوی سے بیزاری محسوس کر لی۔ میں نے کال پر باتوں باتوں میں اپنی ماں کو یہ بات بتائی تو وہ بولی، اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اتنا احسان کافی ہے، کھاتا پیتا مرد ہے، آخر کون محتاج بیوی کو ساری عمر خود سے باندھ کر رکھتا ہے؟ اس شخص کا ظرف ہے جس نے معذور بیوی کو اپنے پاس رکھا اور اس کا علاج بھی کروا رہا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل میں بہنوئی کے لیے عزت بڑھ گئی۔ میں بہنوئی کا بہت خیال رکھنے لگی، وہ بھی مجھ سے خوش رہنے لگی۔ روزانہ گھر آتے ہوئے میری پسند کی کھانے کی چیزیں لے آتی۔ ایک روز بہنوئی 2-3 خوبصورت جوڑے لے آیا۔ مجھے لگا وہ میری بہن سمیرا کے لیے لائے ہوں گے۔ میں مسکراتے ہوئے وہ خوبصورت لباس دیکھ رہی تھی۔ جب بہنوئی کے جملے پر مجھے جھٹکا لگا، کہنے لگی، یہ سارے رنگ تم پر بہت جچیں گے، اس لیے آج سے تم یہی کپڑے پہننا، میں اور بھی لے آؤں گا۔ مجھے حیرت ہونے لگی، مجھے کپڑوں کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو ویسے بھی کماری لڑکی تھی اور وہ لباس بہت شوخ رنگوں کے تھے۔ مجھے لگا میرے بہنوئی نے میری خوشی دیکھتے ہوئے مروتاً کہا ہے۔ میں نے جھجک کر کہا، یہ لباس سمیرا پر زیادہ اچھا لگے گا، میں تو ویسے بھی سادہ سے رنگ پہنتی ہوں۔ میرے بہنوئی کے چہرے پر بیزاری چھا گئی، کہنے لگی، میں تمہاری بہن کے لیے بھی ایسے لباس لاتا رہوں گا، مگر وہ تو اب کسی قابل ہی نہیں رہی، ایسے لباس پہن کر کیا کرے گی؟ اور تمہیں ان بد رنگ کپڑوں میں دیکھ کر میرا دل برا ہو رہا تھا، اس لیے میں تمہارے لیے لے آیا ہوں، تمہیں برا لگے تو کسی کو دے دو۔ وہ ناراضگی سے بول کر چلے گئے۔ میں نے شرمندگی سے وہ لباس رکھ لیا۔
शौक में वो शौक रंगों के कीमती लिबास पहनने लगी। बहनोई की आंखें मुझे देखकर चमक उठती थीं। मेरा गोरा रंग उन शौक रंगों में दमकने लगता था। मैं खुद भी अपने खूबसूरत सरापे को देखकर हैरान रह जाती थी। मैंने कभी खुद को इतनी तवज्जो से देखा नहीं था। बहन की शादी भी सादगी से हुई थी। माँ ने ये कहकर मुझे ख़रीदारी नहीं करवाई थी कि बेटी का जहेज़ बनाने में बहुत खर्च हुआ है, अब तुम्हारे नखरे नहीं उठा सकते। कहने लगी, तुम कमारी हो, कमारी लड़कियों को इतना सजना संवरना नहीं चाहिए। मैंने ईद के पुराने कपड़े पहनकर बहन की शादी गुजारी थी, मगर अब बहनोई हर नई खूबसूरत चीज़ लाकर देने लगा और मैं बहन के घर सज संवर कर रहने लगी। मेरे बहनोई हर वक्त मेरी तारीफ़ करते रहते, कहने लगे, तुम शहज़ादी बनाकर रखे जाने के काबिल हो, अच्छी चीज़ों पर तुम्हारा भी हक है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। मैं अपनी बहनों की करम नवाजियों को उनका मिजाज समझती रही। बहन के पास बैठकर उसे बताती तो वो बेचैन सी नज़र आने लगती। मेरे बहनोई जब भी सुमेरा के सामने मेरे करीब आते तो मेरी बहन आंखों से मुझे इशारे करने लगती और मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती। मुझे ख़बरदार करने की कोशिश करती थी, मगर मैं उसके इशारे कभी समझ नहीं पाती थी। मैं परेशान होकर उसे देखती तो मेरे बहनोई नरमी से मेरा कंधा थपक कर मुझे दूसरे कमरे में भेज देते। जब से तुम्हारी बहन मफलूज हुई है, कभी कभी ऐसी उल्टी हरकतें करती रहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूँगा। बहनोई मुझे तसल्ली देते तो मैं भी बेफिक्र होकर दूसरे कमरे में चली जाती। पहले तो फ़ोन पर माँ से जब भी बात करती उदासी से घर जाने का बोलती थी, मगर जूं जूं दिन गुजरते जा रहे थे मेरा दिल बहन के घर लग गया था। एक तो मुझे ये इत्मीनान भी था कि मैं अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। रोज़ाना उसे साफ लिबास पहनाती और अपनी कमज़ोर सी बहन को दाएं बाएं करवट बदलवाने की कोशिश करती रहती, ताकि एक जगह पड़े पड़े उसका जिस्म मज़ीद ना अकड़ जाए। और ये सुकून भी था कि बहनोई ने मुझे अच्छे से रखा हुआ था। मैं एहसानमंद होती तो वो मगरूर से लहजे में कहते, ये सब तो आम सी बात है, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं घर में ऐसे ही खर्च करता रहता हूँ। तुम्हारी बहन भी यही तारीफ़ करती थी कि मुझ जैसा मर्द किस्मत वाली औरतों को मिलता है। मैंने शादी पर जब दूर से अपने बहनोई को देखा था तो बहुत बददिल हुई थी। मुझे सदमा था कि मेरे माँ बाप ने बदसूरत मर्द के साथ मेरी खूबसूरत कम उम्र बहन की शादी क्यों कर दी थी। मगर अब बहनोई के साथ रहने लगी तो मैं भी मरूब होने लगी। मुझे लगता था मेरा बहनोई मुझे छोटी बहन समझकर इतनी तवज्जो देता है। मुझे अपने बहनोई के रवैये पर शक नहीं हुआ था। हालांकि कुछ वक्त गुजरा तो मेरा बहनोई मेरे करीब होने लगा। मैं जब अपने कमरे में बैठकर रात को पढ़ाई करने लगती, मेरा बहनोई उठकर मेरे पास चले आता। बहाने से मेरी किताबों को खोलकर देखते हुए वो इधर उधर के सवालात करने लगता और कभी नींद ना आने का बहाना करके मेरे पास बैठे रहता। वो अक्सर मेरे कमरे में आकर तन्हाई का रोना रोते। एक दिन बोले, शुक्र है तुम इस घर में आ गई हो, तुम्हारे आने से रौनक रहने लगी है, वरना जब से तुम्हारी बहन को फालिज हुआ है घर बिल्कुल वीरान होकर रह गया था। सारा दिन लोगों के साथ दिमाग खपाता रहता हूँ, घर आता हूँ तो वीरानी इस्तकबाल करती थी। लगता था मैं दिमागी मरीज बन जाऊँगा, मगर अब तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। मेरे बहनोई मुझे नरम नज़रों से देखने लगे थे तो मैं शर्मा जाती। अपना आप बहुत अहम लगने लगा था, वरना घर में हमेशा मेरी माँ ने मुझे गैर ज़रूरी इंसान की तरह साइड पर रखा था। मेरी बहन बड़ी बेटी थी इसलिए थोड़ी तवज्जो और मोहब्बत मिल जाती थी। इसके बाद मेरा भाई था जो इकलौता था, मेरे माँ बाप का लाडला था। मैं आखिरी और अनचाही औलाद थी। ज़िंदगी में पहली बार ऐसी कदर महसूस की थी। मेरे बहनोई मेरी मौजूदगी पर खुशी का इजहार करते मुझे अहम होने का एहसास दिलाते थे। मैं खुश रहने लगी, सेहत भी अच्छी होने लगी। अच्छी खुराक और बेहतरीन लिबास ने मुझे पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। मगर जब भी बहन के पास बैठती वो बेचैनी से मुझे देखती रहती और बात करने की कोशिश करती थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी बहन को कोई बात नागवार गुजर रही थी। शायद वो मुझे अपनी कोई ज़रूरत बताना चाहती थी, मगर मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं परेशान होगी। बहनोई के सामने जिक्र किया तो मुझे तसल्ली देने लगी। बोली, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तुम अपनी बहन का बहुत ख्याल रखती हो, वो बस अपनी हालत से उकता गई है, कभी कभी बहुत मायूसी जाहिर करने लगती है। बेहतर है कि तुम उसकी बात समझने की कोशिश ना करो, वरना तुम्हारा दिल दुखेगा। बहनोई की बातों पर मज़ीद परेशान होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बहन के साथ गुजारना शुरू कर दिया। पहले अपनी माँ की समझाई बात की वजह से बहनोई घर पर आते तो मैं उनके कमरे में चली आती, मगर अब बहनोई के आने के बाद भी मैं बहन के पास बैठी रहती थी। मेरे बहनोई मेरे करीब बैठ जाते और मुझे तसल्ली देने के बहाने कभी मेरे कंधे को थपकते तो कभी मुझे छूने लगते। मैं तवज्जो नहीं देती थी क्योंकि मेरी तवज्जो अपनी बहन की फैली हुई इशारे करती आंखों पर होती थी। मगर हर बार मेरे बहनोई मुझे किसी न किसी चीज़ के बहाने किचन में भेज देते
اور جب میں واپس آتی تو میری بہن خاموشی سے آنکھیں بند کیے پڑی ہوتی۔ ایک روز بہنوئی کہنے لگے تمہاری بہن اب تمہیں بہت زیادہ تنگ کرنے لگی ہے، تم تھک جاتی ہو، کالج جانا ہوتا ہے، گھر کا کام بھی کرتی ہو، وہ دوبارہ پریشان کرے تو اٹھ کر کمرے سے چلی جانا، اس کے لیے پریشان مت ہوا کرو، میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں، ہم اس کی بے بسی کا علاج نہیں کر سکتے۔ بہنوئی کے سمجھانے پر میں خاموش ہو گئی تھی، مگر یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، کیونکہ میں یہ مقصد کبھی نہیں بھولتی تھی کہ میں اس گھر میں اپنی بہن کی وجہ سے گئی ہوئی تھی، اور میری ماں ہر وقت مجھے یہی ہدایت دیتی تھی کہ اپنی بہن کا بہت خیال رکھنا، وہ اس وقت بہت برے دور سے گزر رہی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس کی زندگی کتنی تھی، بستر پر ایک ہی حالت میں پڑے رہنا کوئی آسان نہیں تھا، اور میرے دل میں وقت گزرنے کے بعد بھی اپنی بہن کی قدر اور محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ میں پہلے سے زیادہ اس کے لیے فکر مند رہنے لگی تھی۔ مجھے ہر وقت یہی خیال ستاتا تھا کہ وہ پڑے پڑے تھکن کا شکار ہوتی رہتی ہوگی، وہ بے بسی سے آنسو بہانے لگتی تھی تو میرا دل درد سے بھر جاتا تھا۔ میں اپنی بہن کے بہت قریب تھی، میری ماں نے تو میری پیدائش کے بعد مجھے توجہ دینا چھوڑ دی تھی، کیونکہ میرا بھائی بچپن سے ہی برداشت نہیں کرتا تھا کہ میری ماں جب پیار کرے بیٹی کی خوشی کے لیے، میری ماں نے مجھے خود سے دور رکھا تھا۔ تب میری بہن تھی جس نے مجھے ماں کی طرح پالا تھا، حالانکہ وہ خود بھی کم عمر سی لڑکی تھی، مگر اس نے مجھے بہت محبت دی، میں اسے احسان اور محبت کو کبھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ بہنوئی کے سمجھانے پر بھی میں نے اپنی بہن سے دور نہ ہوئی، نہ ہی میں اپنی بہن سے بیزار ہوئی تھی۔ البتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے بہنوئی کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ راتوں کو اکثر اٹھ کر میرے کمرے میں چلے آتے، کبھی چائے کا بہانہ کرتے تو کبھی کسی نہ کسی چیز کے بارے میں پوچھنے لگتے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ میں نیند میں ہوتی تھی اور بہنوئی آ کر میرے پاس بیٹھ جاتے، میں گڑبڑا کر جاگتی تو وہ کمرے میں آنے کا کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا بہانہ بنا دیتے۔ میں ان کے گھر میں رہ رہی تھی، ان کے احسانوں تلے دبی ہوئی تھی، کمرے کا دروازہ بند کرنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اپنے بہنوئی سے کبھی اس بات کا اظہار کر سکی کہ مجھے ان کا یوں راتوں کو کمرے میں آنا برا لگتا ہے۔ انہیں جو چاہیے ہوتا ہے میں سب ان کے کمرے میں پہنچاتی تھی، مگر میرے بہنوئی نے میرے کمرے میں آنا نہیں چھوڑا۔ میں گھر جانا بھی چاہتی تو میری ماں مجھے آنے نہیں دیتی تھی۔ میں گھر ملنے گئی تو میری ماں میرا خوبصورت لباس اور صحت مند سراپا دیکھ کر خوشی سے بے حال ہو گئی، کہنے لگی یہاں تو بھوک اور افلاس کی وجہ سے تم ہڈیوں کا ڈھانچہ لگنے لگی تھی، اچھا ہی ہے اپنی بہن کے گھر رہو، دن بہ دن خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، ایسے تو تمہارا بہت اچھی جگہ رشتہ بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ کی فکر رہتی ہے، اپنا گھر تو اپنا گھر ہوتا ہے، اگر میرا بہنوئی خرچہ دینے پر راضی ہو جائے تو ہم سمیرا کو گھر لا سکتے ہیں۔ میں نے کہا آخری بار کوشش کی تھی۔ میری ماں فوراً سنجیدہ ہو گئی، کہنے لگی ایسی غلطی کبھی مت کرنا، وہ مرد شاید ابھی تو مان جائے کہ وہ خرچہ دے گا، مگر 2 دن بعد وہ آہستہ آہستہ خرچ سے ہاتھ کھینچ لے گا، اور پھر شاید ایک روز دوسری بیوی لا کر تمہاری بہن کو طلاق دے دے گا۔ ہم اتنا خرچہ نہیں اٹھا پائیں گے، تمہارے بھائی کی تعلیم پوری کروانا ضروری ہے، وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، اب جتنا کماتے ہیں اسی پر لگ جاتا ہے، پھر تمہاری بہن کا علاج کہاں سے ہوگا، اور تمہاری شادی کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میری ماں ہمیشہ کی طرح مجبوریوں کا رونا رو رہی تھی، اس لیے میں خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ مجھے بھی یہی بہتر لگا، جو گھر کے حالات تھے میں اپنی بہن کے گھر میں رہ لیتی، اس کی مدد بھی ہو رہی تھی اور میرے اخراجات کا بوجھ بھی میرے والدین سے کم ہو گیا تھا۔ مگر ایک رات میں سونے کی تیاری کر رہی تھی جب میرے بہنوئی اچانک کمرے میں چلے آئے اور میرے قریب بستر پر بیٹھ کے میں گھبرا کر دور ہوئی۔ بہنوئی سے آنے کی وجہ پوچھی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ کے بولے آج سر میں شدید درد ہو رہا ہے، میں نے دوا بھی کھا لی کہ شاید آرام آ جائے، مگر آرام نہیں آ رہا، شاید تھکن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اگر تمہیں برا نہ لگے تو مجھے سر میں تیل لگا دو، شاید اس سے آرام آ جائے۔ میں اپنے بہنوئی کی بات پر گھبرا گئی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ان کے سر کا مساج کروں، ابھی اتنی قریب بھی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ان سے ایسا کوئی رشتہ تھا کہ میں ان کی ایسی خدمتیں کرتی۔ میں نے بمشکل اپنی ناگواری پر قابو پاتے ہوئے بہنوئی سے کہا کہ میں آپ کو چائے بنا دیتی ہوں، اس سے یقیناً تھکن دور ہو جائے گی۔ اپنے بہنوئی کا جواب سنے بنا میں باہر نکل گئی۔ کچن میں چائے بناتے ہوئے بھی میں بیزاری محسوس کر رہی تھی اور جان بوجھ کر دیر کی۔ بہنوئی کی توجہ جب تک حد میں تھی مجھے اچھا لگتا تھا، مگر وہ حد سے بڑھ رہے تھے۔ ان کا بار بار بلا وجہ مجھے چھونا اور میرے قریب آنا اب مجھے ناگوار لگنے لگا تھا۔ میں جوان لڑکی تھی، اتنی ناسمجھ بچی نہیں تھی کہ ایک مرد کی حرکتیں نہ پہچان پاتی، مگر میری مجبوری یہی تھی کہ میں اپنے بہنوئی کو کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ جب چائے بنا کر کمرے میں گئی تو میرے بہنوئی میری جگہ پر سوئے ہوئے تھے، میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے اس رات اپنے بہنوئی کی حرکت پر شدید نفرت محسوس ہوئی تھی،
میں نے خاموشی سے چائے کا کپ میز پر رکھا اور خود کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں کمرے میں واپس نہیں گئی اور اپنی بہن کے پہلو میں جا کر سو گئی۔ میرا بہنوئی مزے سے میری جگہ پر نیند کرتا رہا۔ صبح میں اپنے بہنوئی کی وجہ سے کالج نہیں جا پائی کیونکہ یونیفارم اور کتابیں وغیرہ میرے کمرے میں پڑی ہوئی تھی اور میں اپنے کمرے میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ پہلی بار مجھے اپنی بہنوں سے اتنی الجھن محسوس ہوئی تھی۔ میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جو میرے بہنوئی میرے پاس آئے اور شرمندگی سے کہنے لگے رات بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، اس لیے مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب تمہاری جگہ پر لیٹ گیا، تمہیں تنگ کیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور شرمندگی سے معذرت کرتے ناشتہ کیے بغیر گھر سے چلے گئے۔ مجھے لگا واقعی وہ غلطی سے ایسی حرکت کر بیٹھے ہیں، اس لیے شرمندہ تھے۔ واپس آ کر بھی بہنوئی شرمندہ سے سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا دل ان سے صاف ہونے لگا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کوئی بات نہیں، طبیعت خراب ہو تو انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، مگر ساتھ میں مشورہ بھی دیا کہ آئندہ طبیعت خراب ہو تو وقت سے ڈاکٹر کے پاس چلے جایا کریں۔ کہنے لگے اب یہی کروں گا، مجھے لگتا ہے میرا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو رہا ہے، تم تو گھر کے حالات جانتی ہو، تمہاری بہن کی فکر رہتی ہے۔ میں تو پہلی اکیلا مرد تھا، بیوی کے آنے سے کچھ سہولت ہوئی تھی، اب وہ بھی فالج زدہ سی بستر پر پڑی ہے، تم آخر کب تک گھر سنبھالو گی؟ بس یہی سوچے بیمار کر رہی ہیں۔ وہ افسردگی سے بول رہا تھا۔ میں اسے تسلی دینے لگی۔ میں نے کہا میں اپنی بہن کے لیے یہاں آئی ہوں، کسی پر احسان نہیں کیا، اور جب تک میری بہن زندہ ہے میں اس کا خیال رکھوں گی، چاہے مجھے یہی رہنا پڑے۔ میں نے کہا اگر میں کبھی آپ پر بوجھ بننے لگوں تو کوئی نوکری کر کے اپنا خرچ خود اٹھا لوں گی، مگر اب اپنی بہن کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میرے کہنے پر میرے بہنوئی کی آنکھیں چمک اٹھیں، کہنے لگے تم مجھ پر بوجھ نہیں ہو، تم گھر کا فرد ہو، مجھے خوشی ہے کہ تم نے میرے گھر کو سنبھال لیا، میں تو تمہارا احسان مند ہوں۔ بہنوئی کی بات پر مجھے کچھ اطمینان ہوا کیونکہ میری ماں کی ضد تھی میں اسی گھر میں رہوں، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری رہائش مشکل ہو جائے، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے بہنوئی کی یہ نرمی مجھے کس موڑ پر لے جائے گی۔ میری بہن کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہاتی رہتی تھی اور میں اس کی فکر میں ہلکان ہوتی تھی۔ کبھی کبھی دل میں اللہ سے شکوہ کر بیٹھتی تھی۔ میری بہن کا جسم تو مفلوج ہوا ہی تھا، کاش اس کی زبان پر اثر نہ پڑتا تو وہ اپنی ضروریات مجھ سے کھل کر کہہ سکتی۔ میری بہن جب مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی، میرا بہنوئی مجھے وہاں سے بھیج دیتا تھا۔ ایک رات میں سوئی تو اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے میری بہن کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بے ساختہ اٹھی کہ شاید میری بہن کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میری دماغ سے بہنوئی کا خیال نکل چکا تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ رات کے وقت میرا بہنوئی اپنی بیوی کے پاس ہوتا تھا اور اس کی کوئی بھی ضرورت پوری کر سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر بھاگتے ہوئے بہن کے کمرے میں گئی، مگر دروازے پر ہی مجھے رکنا پڑا۔ سامنے کا جو منظر تھا اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں آگے بڑھ کر اپنے بہنوئی کو روکنا چاہتی تھی مگر جسم حرکت کرنے سے انکاری ہو گیا۔ میں واپس لوٹ آئی اور کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پوری رات میں سو نہیں پائی تھی۔ میری آنکھوں میں بہن کا تکلیف سے زرد پڑتا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اگلی صبح بہن کے پاس ناشتہ لے کر گئی تو اسے دیکھ کر میں بے ساختہ رو پڑی۔ مجھے اپنی بہن پر بہت ترس آتا تھا جو اتنی سی عمر میں اتنی تکلیف جھیل رہی تھی۔ میرا بہنوئی مجھے دیکھ کر فکر مندی سے میرے پاس آتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ مجھے اپنے بہنوئی سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور کمرے سے نکل گئی۔ میرے دماغ میں رہ کر یہی خیال آنے لگا کہ شاید میری بہن مجھے یہی باتیں بتانا چاہتی تھی۔ اس کی بے بسی اور اشارے کرتی آنکھیں مجھے اب یاد آ رہی تھیں۔ مجھے اس گھر میں 2-3 ماہ گزر چکے تھے اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ میری بہن کس سال میں پڑی تھی۔ بہنوئی نے میری گمسم کیفیت 2-3 روز تو برداشت کی، مگر پھر ایک روز مجھ سے سوال کر بیٹھے۔ کہنے لگے تم سے بات کرتا ہوں تو ٹھیک سے جواب نہیں دیتی، نہ جانے تمہارا خیال کدھر رہنے لگا ہے، تمہارا رویہ بھی مجھ سے بدلتا جا رہا ہے، کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے بتا دو، میں اپنے گھر میں کوئی بے سکونی نہیں چاہتا۔ اپنے بہنوئی کے سپاٹ لہجے پر میں نے بھی سوال کر لیا۔ اس رات میں نے اپنے بہنوئی کو غصے کی حالت میں اپنی بہن کا ہاتھ مروڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ غصے سے میری بہن پر جھکا کچھ بول رہا تھا، میں کچھ سن نہیں پائی تھی، مگر ایک فالج زدہ بے بس لڑکی کے ساتھ میرے بہنوئی کا یہ رویہ مجھے بہت چبھا تھا۔ میرے پوچھنے پر میرا بہنوئی ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، پھر بولا تمہاری بہن سختی پر مجھے مجبور کرتی ہے، تمہیں تو اس کے اشارے سمجھ نہیں آتے، مگر میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہے اور جان بوجھ کر اپنا ٹھیک سے علاج نہیں کروا رہی۔ اتنے مہنگے حکیم سے علاج کروا رہا ہوں مگر وہ دواؤں کو کھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ شاید تمہاری بہن اب صرف موت کا انتظار کر رہی ہے اور مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، اس لیے کبھی کبھی غصے میں ایسا کر جاتا ہوں، مگر میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
اپنے بہنوئی کی وضاحت پر دگ سے رہ گئی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا کہ میری بہن ایسی حرکتیں کر رہی تھی، کیونکہ میرے سامنے تو سب ٹھیک تھا۔ میں اسے دوا بھی دیتی تھی اور کھانا پینا بھی کرتی رہتی تھی۔ اس نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا تھا، البتہ رات کی دوا ہمیشہ میرا بہنوئی دیتا تھا، اور شاید میری بہن اپنے شوہر سے کسی بات پر ناراض ہونے کی وجہ سے ایسا رویہ دکھا رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ میری بہن آخر یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ میں نے اسے 2-3 بار سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر نہ جانے اسے میری بات سمجھ نہیں آئی تھی یا نہیں، وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر آنکھیں بند کر لیتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری بہن اب مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی کہ میرا بہنوئی پھر سے کمرے میں آ گیا۔ وہ میرے بستر پر بیٹھا تو اس بار میں نے غصے سے اپنے بہنوئی کو دیکھا۔ آئندہ کچھ بھی ضرورت ہو تو دروازے سے بتا دیا کیجیے، مجھے آپ کا یوں رات کے وقت میرے کمرے میں آنا اچھا نہیں لگتا۔ اس روز میں پہلی بار اپنے بہنوئی کے سامنے ناگواری کا اظہار کر گئی تھی، مگر نتیجے میں میرے بہنوئی نے میرے ساتھ جو حرکت کی وہ مجھے زندہ درگور کر گئی تھی۔ وہ میرا منہ دبوچ کر کہنے لگا، میرے گھر میں رہتی ہو، میرا دیا کھاتی ہو، پھر بھی اتنی ہمت ہے کہ میرے آگے زبان درازی کر رہی ہو۔ میں تم پر خواہ پیسہ نہیں لٹا رہا، تمہاری معذور بہن کو بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے، مگر میرا صبر جواب دے چکا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے میرے بہنوئی نے مجھے دبوچ لیا۔ میں نے خود کو چروانے کی بہت کوشش کی، مگر اس رات میرا بہنوئی اپنی نرمی اور مہربانیوں کی حقیقت سامنے لے آیا۔ میں بہنوئی کی گنوری حرکت پر چیخ چیخ کر التجائیں کرتی رہی، مگر اس نے میری کوئی التجا نہ سنی اور عزت نیلام کرتی۔ اگلے روز میں نیم بے ہوش پڑی تھی، دن کا دوسرا پہر تھا، تو اچانک گھر میں میری ماں کی روتی چیختی آوازیں سنائی دی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ آوازیں بڑھتی چلی گئیں۔ میں شدید بخار میں جل رہی تھی، رونے کی آوازوں کو سن کر گھبرا گئی۔ کچھ دیر بعد میری ماں کمرے میں آئی اور مجھے سینے سے لگا کر بری طرح رو پڑی۔ میں گھبرا گئی، کہنے لگی، تمہاری بہن اس دنیا سے چل بسی ہے، اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہی۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی تھی۔ ماں سے پتہ چلا کہ میری بہن کی موت صبح صبح ہوئی تھی۔ اس کی طبیعت اچانک بگڑی تو میرا بہنوئی اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ یہ سن کر مجھے بہت رونا آیا تھا۔ شاید صبح کے قریب میرے بہنوئی نے میرے ساتھ جو حرکت کی تھی، اس پر میری چیختی پکار میری بے بس بہن کا کمزور دل سہ نہیں پایا تھا۔ میں اپنی ماں کو کچھ نہیں بتا پائی، بتانے کا فائدہ نہیں تھا۔ بہن کی موت نے میری حالت کا بھرم رکھ لیا تھا۔ لوگوں کو لگنے لگا کہ اپنی بہن کی موت کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچی ہوں۔ گھر میں موت کے ہنگامے سرد ہوئے تو میرے بہنوئی نے میرے والدین کے سامنے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ میرے گھر والے بھی راضی ہو گئے، مگر میں اپنی عزت سے کھیلنے والے مرد کے ساتھ کبھی زندگی بسر نہیں کر سکتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی میری ماں سچ جان کر بھی مجھے بہنوئی سے شادی کرنے پر مجبور کرے گی۔ اس لیے ایک روز خاموشی سے وہ گھر چھوڑ آئی۔ میں ایک ڈاکٹر کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ وہ ڈاکٹر بہت مہربان عورت تھی، میری حالت دیکھ کر مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اسے اپنے گھر میں ایک ملازمہ کی ضرورت تھی۔ میں نے خود کو لاوارث ظاہر کیا، اس ڈاکٹر کے گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے رہنے لگی۔ اپنا گھر چھوڑے ہوئے مجھے آج 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ میرے زخم آج تک نہیں بڑھے۔ بہن کی موت کا غم بھی جوں کا توں ہے، مگر دل میں بہنوئی کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی نفرت پیدا ہو چکی ہے، جو بیٹی پیدا کر کے صرف اخراجات سے بچنے کے لیے پرائے گھر میں پھینک چکے تھے۔ ہر وقت سوچتی ہوں کہ میری حالت کا ذمہ دار کون تھا، میں جو مجبوری میں وہاں رہی، یا وہ گھٹیا مرد جس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا، یا پھر میرے ماں باپ جو مجھے پیدا کرنے کے بعد بوجھ سمجھ بیٹھے تھے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔